آئیے کتاب مقدس کو دیکھتے ہیں۔ لوکا 23 باب اس کی 34 آیت۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ تقریباً صبح 9 بجے کے قریب خداوند یسوع مسیح کے منہ مبارک سے ادا ہوتا ہے۔ پہلے 3 کلمات وقفہ سے ادا کیے گئے، جبکہ 4 آخری کلمات جلدی ادا ہوئے۔ یسوع مسیح جمعرات کی رات پکڑوائے گئے ہیں اور تقریباً 10 بجے کے قریب یہ کارروائی مختلف عدالتوں میں ہو رہی ہے، جبکہ مختلف عدالتوں میں یہ کارروائی ساری رات ہوتی رہتی ہے اور پینتیس پلاطس بھی بلاخر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تو اس میں کوئی قصور نہیں دیکھتا جو کہ ملکی انتشار کا سبب ہو سکے۔ اور یہ ایک روایت تھی اس دور میں کہ عید کے دن ایک قیدی کو رہا کیا جاتا تھا۔ یہودیوں نے یسوع مسیح کی بجائے بارابا کو منتخب کیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور یسوع مسیح کو مصلوب کیا جائے۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح گنہگاروں کا عزیز بھی ٹھہرا، کیونکہ وہ اس ڈاکو کے بدلے کیا ہوا، بلیدان ہوا اور وہ پکڑوایا گیا، اور اس نے ہماری خاطر صلیب پر وہ دکھ سہا، کانٹوں کا تاج پہنا، اس کو اندرائن پہنایا گیا، اسے کوڑے مارے گئے۔ یسوع مسیح یہاں پر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ وہ کہ اس نے یہ ظلم سہا تو بھی اس نے اپنے دشمنوں کو صلیب پر معاف کیا، اور یہ نہایت ایک اہم سبق، ایک اہم تعلیم جو کہ ہمارے مذہب کی بیس ہے کہ معاف کر۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں، ایک دوسرے کو معاف کرو کیونکہ تمہارے گناہ بھی معاف کیے گئے ہیں۔ کلسی 3 باب اس کی 13 آیت۔ ایک دوسرے کی برداشت کرو، قصور معاف کرو جیسے مسیح نے تمہارے قصور معاف کیے۔ رومی کے خط میں لکھا ہے کہ بدلہ اور انتقام لینا میرا کام ہے۔ آج ہم چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کو معاف نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ کہ کلام مقدس کی یہ تعلیم ہے کہ بدلہ اور انتقام لینا میرا کام ہے۔ دعائے ربانی میں یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی اور یہ سکھایا کہ جس طرح ہم نے دوسروں کے گناہ معاف کیے ہیں تو بھی ہمارے گناہ ہمیں معاف کر۔ ایک اور پہلو پر ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے کہ یسوع المسیح کے ساتھ وہاں 2 ڈاکو جو ہیں صلیب پر موجود ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب۔ بائیں جانب والا ڈاکو خداوند یسوع مسیح سے یوں کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں بھی بچا۔ دائیں طرف والا ڈاکو اسے جھڑکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم تو واجبی سزا پاتے ہیں لیکن اس میں کوئی قصور نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ ہیکل میں داخل ہوتے وقت کچھ ڈاکو سونے کی کچھ چیزیں ہیکل سے اتار رہے تھے، اور وہاں پر 2 ڈاکو جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اور باقی سب بھاگ جاتے ہیں۔ ان 2 ڈاکوؤں میں سے دائیں طرف والا، سیدھی رائٹ سائڈ والا جو ڈاکو ہے اس کا نام تیتس ہے، جو کہ ایک سردار کاہن کا بیٹا ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ حقیقی بادشاہ ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اور یسوع مسیح سے درخواست کرتا ہے کہ باپ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ اور یسوع المسیح پھر فوراً اسے کہتے ہیں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ کہ یہ دوسرا کلمہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کلمے کے اس پر کچھ اثرات ہیں، اور یہ بیک وقت شفاعت اور معافی کا کلمہ ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر پاتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ بہت ساری ایسی قومیں، بہت سارے ایسے لوگ، حکومتیں وہ کہ خونی دشمن ہوتے ہوئے بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو اگر دیکھیں اور اس بات کو اگر ایگری کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم میں یسوع کا خون ہے۔ یسوع کے خون کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تجھے تمام ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، تو ہم کیوں معاف نہیں کر پاتے؟ اس خون کی قدرت کو لیں۔ آج اس کلمہ میں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔
اس مسیحی تعلیم کو اگر ہم اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، اٹ شوڈ بی آور لائف اسٹائل، اگر یہ ہمارا لائف اسٹائل ہو جائے تو میں نہیں سمجھتی کہ کچھ بھی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. کیونکہ اگر پہلا کلمہ نہیں تو آخری کلمہ بھی نہیں ہے، کیونکہ سٹارٹ جو ہے وہ معافی سے ہو رہا ہے. اور یسوع مسیح صلیب پر نہایت دکھ کی حالت میں اس دکھ کو اگر ہم محسوس کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ کتنے درد اور تکلیف کے باوجود وہ یہ کلمات ادا کرتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. آج اس وقت میں ہم سبوں کو اپنے زندگیوں پہ غور کرنا چاہیے. میں اپنے سمیت آپ سب کے لیے سلامتی چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ خدا ہم سب کو فضل بخشے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے زبان مبارک سے ادا کیے ان 7 کلمات کو نہایت سنجیدگی سے لیں تاکہ ہماری زندگیاں باعث برکت ہو سکیں. آخری حوالہ کے ساتھ میں اپنے کلمہ کا اختتام کروں گی. مثال 28 باب اس کی 13 آیت، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، کیونکہ جو ان کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. مسیحا عالم با عمل ہے نہ کہ بے عمل. مسیحا نے جو کچھ اپنے زبان مبارک سے کہا وہ انہوں نے کر دکھایا. ہی از اے رول ماڈل فار اس. تو جو کچھ وہ کر کے دکھا سکتا ہے، جو کہ خدا کا بیٹا ہے، جو خود قدرت رکھتے اختیار رکھنے والا باپ ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آج اس کلمہ کے وسیلہ خدا ہم سب کو فضل بخشے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس بات کو جانیں کہ معافی کا کتنا بڑا درجہ ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے یہ کر دکھایا. اور آج ہم اس لہو کے سبب، اس چھڑائے جانے کے سبب یہاں موجود ہیں اور اس کی ستائش اور حمد و ثنا کر رہے ہیں. آئیے اپنے سروں کو جھکائیے. خدا قدوس تیری شکر گزار ہوں اس لمحہ کے لیے. خدا تو نے ہم سبوں کے فضل بخشا کہ تیرے پاک مرضی کے مطابق تیرے روح القدس کی رہنمائی میں خدا تیرے اس پیار کو جان سکے کہ خداوند تو نے صلیب پر خدا ہمارے لیے کیا، اور خداوند تو نے ہمیں معاف کیا. تو اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا خدا، تیرے شکر گزار ہوں. اور خداوند چاہتی ہوں کہ ہمیں اسی طرح سے اس طور سے خداوند اپنے کلام کو سیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کا فضل بخش دے. مانگ لیتی ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین.